آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور اسلامی سال کا 1443 ہجری یعنی 15ویں صدی کا 43واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سال امت مسلمہ کے لیے اور اسلام کی ترقی کا باعث بنائے اور کفار کی ذلت اور رسوائی کا یہ سال آخری ان کے تابوت میں کیل کی حیثیت ہو۔ اہل بیت کی شان کو بیان کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور چونکہ اس مبارک مہینے کے اندر بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شہادت، جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اس مہینے کا ایک ترہ اور اس کی ایک عظیم شان ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید کا جو تقابل کیا ہے وہ بڑے عمدہ طریقے سے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آمد بدید، آپ فرماتے ہیں حق اور باطل یہ دو قوتیں جب سے زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، حق اور باطل کا میدان آپ اس میں لگا رہا ہے۔ فرمایا جس طرح جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق کی صورت میں تشریف لائے اور باطل ان کے سامنے فرعون کی شکل میں آیا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید جو ہے یہ دونوں حق و باطل کی صورت میں آئے، اور ارشاد فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، مرد آزادے ز بستان رسول، کہ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے جناب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادے ہیں اور عاشقوں کے امام ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ایک عظیم مرد ہیں۔ ایک بہت بڑی بات فرمائی علامہ اقبال نے، مدعی سلطنت بودے اگر، مدعی سلطنت اگر، خود نہ کر دے باچنی ساما سفر، فرماتے ہیں کہ اگر
جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقصد حصول سلطنت ہوتا اور آپ کا مقصد جو ہے وہ حق کے لیے آواز اٹھانا نہ ہوتا، بلکہ سلطنت کو، حکومت کو حاصل کرنا ہوتا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل پیش فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ فوج لے کر جاتے، اس طرح بچوں اور خواتین کے ساتھ آپ ہرگز سفر نہ فرماتے۔ کیا اس میں کیا 6 ماہ کے بچے جو ہے ساتھ لے جائے جاتے ہیں؟ آپ کا مقصد جو ہے وہ حق تھا۔ فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ علامہ اقبال شان فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر تشریف لا کر آپ نے قیامت تک ظلم کا ناطقہ بند فرما دیا، اور آپ کے خون کی موج نے وہاں پر ایک عدل و انصاف کا چمن جو ہے وہ بنا دیا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری، باطل آخر داغ حسرت میری، کہ آج جو حق موجود ہے، علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حق جو ہے یہ جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہے، اور باطل جو ہے وہ داغ حسرت سے مردہ ہو گیا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ فضائل اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ 2 چیزیں بہت بڑی بھاری چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک تو قرآن مجید اور دوسرا اطاعتی میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کو پکڑو گے پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ فرمایا جو اس کے اندر سوار ہوا اس نے نجات پا لی، اسی طرح جس نے اہل بیت کے ساتھ تعلق کو جوڑا اس نے نجات پا لی۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ فرماتے ہیں کہ اولاد فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی برکت سے، ان کے توسل سے میں دعا مانگتا ہوں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ الہ العالمین میرا خاتمہ جو ہے
انہی کی محبت میں فرما، اور میری دعا کو جو ہے اگر قبول فرمائے یا نہ فرمائے، میرا ہاتھ جو ہے وہ اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ نبی پاک حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آج رات میں نے بڑا برا ہونا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جسم مبارک کا ایک حصہ جدا ہو کر میری جھولی میں آ گیا ہے، میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل کو ارشاد فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ عرض کی کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے لخت جگر میری بیٹی جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے سب سے پہلے تیری جھولی میں آئے گا۔ علی پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، پہلے صاحبزادے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صاحبزادے مجھے دکھاؤ۔ آپ کو دکھائے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نام اے علی کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، کیونکہ اس زمانے کے اندر قبائل میں ایسے نام پسند کیے جاتے تھے جن ناموں کا تعلق جو ہے بہادری کے ساتھ ہوتا تھا، جنگ کے ساتھ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن رکھو، ان کا نام حسن ہے۔ پھر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب آپ کا جو ہے آپ امام علی مقام امام حسین کو دکھایا گیا، سرکار نے گود میں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام جو ہے حسین ہوگا۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار پھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ کو بیٹا دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہوگا۔ یہ صاحبزادے تیسرے جو تھے حضرت محسن، یہ چند ماہ جو ہے زندہ رہے، چند ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو 2 صاحبزادے امام علی مقام امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہی کی نسل سادات کی جو نسل ہے وہ انہی سے چلی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کا تو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں صرف حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ بچے ہیں، اور امام حسن کی اولاد کا نہیں بتاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد
میں آپ کے بیٹے حسن مصنع وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور آپ کے ماموں جو ہے میدان کربلا سے آپ کو بچا کر لے گئے اور آپ کی مرہم پٹی کی، آپ جو ہے وہ بچ گئے، اور حسن سادات کی نسل جو ہے ساری کی ساری اب تک اور قیامت تک جو چلتی رہے گی وہ حضرت حسن بن مصنع سے چلتی رہے گی۔ گویا کہ امام حسن مصنع کربلا میں اور حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین یہ دونوں بچے تھے، اور قیامت تک جو ہے جو نسل سادات کی چلنی ہے اور چل رہی ہے وہ حضرت حسن مصنع سے امام حسن کی، اور حضرت سیدنا امام حسین کی حضرت امام زین العابدین سے نسل ہے۔ لیکن یہ پہلے صاحبزادے جو ہیں حضرت امام حسن کا نام نہیں لیتے، حسن مصنع کا، تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے کہ امام علی مقام امام حسن مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اپنے صاحبزادے اپنے بھائی حضرت امام حسین سے فروتر ہیں اور خلیفۃ الرسول ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک چلے گی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک خلافت جو ہے وہ 6 ماہ ابھی باقی تھی کہ حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک جو ہے 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت فرمائی۔ جس دن 30 سال پورے ہوئے اس دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور حکومت ان کے سپرد فرما دی۔ سرکار نے فرمایا کہ خلافت 30 سال ہے اور اس کے بعد ملوکیت ہے۔ تو یہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جو ہے خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ راشد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت یعنی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اس کا چراغ فروزہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔